جی آج انشاءاللہ ہم امام احمد بن حنبل کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے جو ہے فورتھ اسکول آف تھاٹ میں کوشش کری تھی کہ 30th پارے میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ کرا دوں۔ دا ریزن از کہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے اور ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی اور کو غلط کہتے ہیں اس لیے مسلمان فرقہ ہو گئی، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ ان امام کی ہسٹری پڑھتے ہیں نا، پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ، ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں ہے اور ہم منہ کھول کے بڑی بڑی بات کہہ دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج اب جب احمد بن حنبل کے بارے میں پڑھیں گے نا، جیسے امام شافعی کے بارے میں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں پڑھا تھا، آنیسٹلی دل میں اتنا احترام آتا ہے نا کہ بندہ سوچتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں اور علم دینے کے لیے خرچ کیے، اور ہم اتنے آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کہہ دیتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ جو تھے، یہ حدیث اور فقہ کے امام تھے۔ بخاری، مسلم اور ابو داؤد جیسے ائمہ حدیث ان کے شاگرد تھے۔ امام شافعی، اور ہم نے پہلے پڑھا تھا نا امام شافعی میں کہ یہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی جو تھے ان کو استاد تھے، امام شافعی امام احمد بن حنبل کے استاد تھے۔ تو امام شافعی اور امام عبد الرزاق، اتنے بڑے بڑے جو علماء ہیں نا، ان کے علم و فضل پر تحسین اور ان کے عزم و استقلال پر آفرین کہتے تھے۔ یہ جو ورڈ میں نے بولا نا، عزم و استقلال، آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں آفرین کہتے تھے، یہ کس پائے کے اسٹرانگ وہ ایمان رکھتے تھے۔ تو یہ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم جو تھی وہ مکمل کرنے کے بعد 15 سال کی عمر میں حدیث کی سماع کرنے کے لیے 179 ہجری میں بغداد چلے گئے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، شام، یمن اور جزیرہ کے مشائخ سے سماع حدیث کیا تھا۔ مامون رشید کے دور میں جبراً ان کو تدریس سے روک دیا گیا تھا۔ اب دیکھیں آج کل کی یہ چیزیں نا ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہیں، کیونکہ آج کے دور میں بھی ہم اپنے سنتے ہیں نا، کیونکہ اب تو میڈیا کا بھی دور اتنا ہے کہ کس طرح سے علماء کے ساتھ ہوتا ہے، اور دا بیڈ تھنگ اس کہ وہ آپس میں جب لڑتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو تو حوصلہ ہونا چاہیے، ان کو تو سمجھ آنی چاہیے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جب جبراً کچھ ایسی چیز ہوتی ہے تو دیکھیں اس دور میں بھی مامون رشید کے دور میں جبراً آپ کو تدریس سے روک لیا گیا، لیکن کسی دور میں بھی قید و بند کی تکلیف آپ کو تدریس کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹا سکی۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے 200 ماہرین علم سے استفادہ کیا، لیکن ان میں احمد بن حنبل کی مثل کوئی بھی نہیں تھا۔ جب بھی کوئی گفتگو کرتے تو کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ ہی ہوتا، ادروائز وہ بات نہیں کرتے تھے۔ حافظ ابو زرعہ کہتے ہیں کہ امام احمد علم و فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، سعید بن خلیل کہتے ہیں کہ اگر امام احمد بن حنبل بنی اسرائیل میں پیدا ہوتے تو یقیناً ایک معجزہ ہوتا۔ اسحاق بن راہو کہتے ہیں کہ اگر امام بن حنبل امام مالک، سفیان ثوری اور اوزاعی کے زمانے میں پیدا ہوتے، کون؟ امام احمد بن حنبل، تو علم اور فضل میں ان سب پر مقدم ہوتے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر امام احمد بن حنبل نہ ہوتے تو دنیا سے تقوی اٹھ جاتا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن احمد بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب راتوں کو نوافل میں قرآن کی تلاوت کرتے اور 7 راتوں میں ایک قرآن پاک ختم کر دیتے۔ نہ دن کی بات نہیں ہے، صرف رات کی بات ہے کہ جب رات کو یہ نوافل پڑھتے تھے، تہجد میں اٹھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی جب تلاش ہوتی تو وہ یا تو مسجد میں ملتے، یا کسی کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہوتے، یا پھر کسی مریض کی عیادت کے لیے پائے جاتے۔ امام صاحب کا جو ان کے ساتھ جو سب سے مشکل ترین دور تھا نا، وہ فتنہ خلق قرآن کا تھا۔ 212 ہجری مسلمانوں کے ائمہ کرام کے لیے بہت مشکل دور تھا، اور احمد بن حنبل خلق قرآن کے فتنہ میں ثابت قدم رہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اس دور کے اتنے بڑے بڑے عالم دین تھے، سبھی کے سبھی جو ہے وہ حکومت کے بات مان گئے تھے۔ یہ ہی واز دا اونلی ون جو اس پہ قائم رہا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک جماعت اس فتنے کی بھٹی میں تپ گئی، مگر احمد بن حنبل کے علاوہ کوئی بھی اس میں سے نہ نکلا۔ اچھا جی، جس زمانے میں امام شافعی بغداد میں مقیم تھے، خلیفہ ہارون رشید نے ان سے کہا کہ مجھے یمن میں ایک قاضی کی ضرورت ہے، آپ جس کو نامزد کریں اسے ہمارے پاس بھیج دیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل کو کہا کہ آپ تیار ہو جائیں، خلیفہ ہارون رشید آپ کو ملنا چاہتا ہے، اور ان کی وجہ بھی بتائی کہ کیا وجہ ہے۔
تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں آپ کی خدمت پہ رہ کر علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا عہدہ ان کو مل رہا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کے میں تو علم سیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے سلاطین کی مرضی کے لیے ان کے عہدہ قضا کے لیے بھیجنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو امام صاحب چپ ہو گئے۔ خلیفہ امین امام شافعی کا بہت بڑا قائل تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک آدمی کی ضرورت ہے جو امین بھی ہو، راست باز ہو اور سنت کی پابندی کرنے والا ہو۔ امام شافعی نے امام احمد بن حنبل کا نام دیا۔ جب انہیں پتہ چلا تو امام صاحب کے پاس گئے، مطلب امام شافعی کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، ٹیچر تھے نا ان کے، کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں ایسا نہیں کر سکوں گا، اور اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، کہ میں صرف علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ 218 ہجری میں خلیفہ مامون نے پورے عالم اسلام میں سرکاری حکم جاری کیا کہ ہر مقام کا امیر اور حاکم اپنے ہاں کہ اہل علم سے اس بات کا اقرار کرے کہ قرآن اللہ کی طرح قدیم نہیں ہے بلکہ مخلوق اور حادث ہے۔ اچھا، یہ ان کا اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ تھا کہ وہ کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اب دیکھیں، مخلوق پہ اگر مان جاتے نا، اس وقت اگر امام احمد بن حنبل بھی مان جاتے، آپ نے ابھی سنا ہوگا لوگوں کا کہ وہ جی اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے، جو وڈیرے اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے قرآن سے بچی کی شادی کر دی ہے۔ اس لیے سوری، آج میرا گلا تھوڑا سا ایسا ہے کہ اس لیے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ گھر کی جائیداد جو ہے وہ باہر نہ جائے، اور اگر اس کو مخلوق کہیں گے تو ایسے کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ اس زمانے میں آیا تھا۔ اچھا جی، ایک بہت بڑا فتنہ آیا تھا، تو اس کا انہوں نے کہا کہ جو خلیفہ مامون تھے انہوں نے ہر جگہ کا جو امیر تھا اور حاکم تھا، اس نے کہا کہ جتنے تمہارے علاقے میں عالم دین ہے سب سے یہ اقرار کرواؤ اور ان کے سائن کرا کے یہ مجھے بھیجا جائے، اور انکار کرنے کی صورت میں سزا دے اور قید کر کے انہیں دربار میں بھیج دے۔ چنانچہ احمد بن حنبل کو بھی بلایا گیا، ان کے سامنے مامون کا خط رکھا گیا، قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے پوچھا تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ امام صاحب نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا۔ اس بات پر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ امام صاحب خود ہی اپنی یہ بات بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ 3 اور عالم دین تھے جنہوں نے انکار کیا تھا، باقی تو مان گئے تھے، تو یہ 3 اور تھے جنہوں نے انکار کیا، تو وہ بھی امام صاحب کے ساتھ جیل میں تھے۔ کہتے ہیں پھر اگلے دن کیا ہوا کہ پھر دوبارہ سے امام صاحب کو بلایا گیا، اور ان تینوں کو بھی بلایا گیا اور ان سے دوبارہ سے یہ پوچھا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ لوگ نہیں مانیں گے تو جیل ہوگی یا آپ لوگوں کو سزا ہوگی اور آپ لوگوں کو مامون کے سامنے حاضر کیا جائے گا جہاں پہ آپ پہ ظلم ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت ایک جو تھے عالم دین، نام نہیں انہوں نے بتایا تھا، مطلب ایک جو تھے وہ مان گئے، پھر سے ان کی بات مان گئے، تو ان کو چھوڑ دیا، اور اب 2 جو رہ گئے تھے ان کو واپس انہوں نے جیل میں بھیج دیا امام صاحب کے ساتھ۔ اب دوسرے دن بھی یہی ہوا کہ پھر سے ان کو جب بلایا، کیونکہ نام تو تھا ان کا، ان کو پتا تھا یہ کون ہے، پھر ان کو بلایا، پھر ان سے وہی سوال کیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے پھر ایک جو تھا، 2 تھے نا رہ گئے، ان میں سے ایک جو تھا وہ بھی مان گیا، تو اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اور اب امام صاحب اور ایک اور عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر واپس جیل میں بھیج دیا۔ تو پھر اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں کہ ان کو مامون کے پاس انہوں نے بھیجنا تھا، تو ان کا نام تھا محمد بن نوح۔ کہتے ہیں وہ راستے میں وہ جا رہے تھے، محمد بن نوح کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ اب امام صاحب از the only one جو اس بات کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ابھی یہ راستے میں تھے کہ ان کو یہ اطلاع آتی ہے کہ مامون جو ہے اس کی وفات ہو گئی ہے۔ انہوں نے شکر ہی کیا ہوگا، لیکن کہتے ہیں اس کے بعد جو تھے وہ معتصم کا دور آیا۔ امام صاحب جو تھے وہ اس سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ کہتے ہیں امام صاحب کو بھی یہ راستے میں تھے نا جب ان کو خبر آئی ہے، تو اب ان کو زنجیروں میں قید بغداد لائے گئے۔ جیل میں امام صاحب بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی وہ قیدیوں کو امامت کراتے تھے نماز کی۔ تقریباً 2.5 سال جیل میں رہے۔ معتصم جیل خانے سے نکال کر بھرے دربار میں خلق قرآن کے بارے میں بحث و مباحثہ کراتا اور پھر ان کو جیل میں ڈال دیتا۔ معتصم نے اپنے سامنے دربار میں امام صاحب کو جلادوں سے کوڑے لگوائے،
اور سخت سے سخت سزائیں دی۔ امام صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ جیل خانے میں مجھے سب سے زیادہ خوف جو تھا نا وہ کوڑے لگنے کا تھا، اور کہتے ہیں کہ جیل جو تھی وہ ہزار تکلیف کے باوجود رہنے کی تو جگہ تھی، اور اگر مجھے قتل کر دیا جاتا نا مجھے اس سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا کہ ایک ہی دفعہ تکلیف ہوگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن درے کی سزا میرے لیے ناقابل برداشت معلوم ہوتی تھی۔ ابھی جب ان کو پتہ چلا نا کہ ان کو یہ سزا ملے گی کوڑے لگنے کی، تو کہتے ہیں مجھے اتنا میں خوف زدہ تھا اس سزا سے۔ کہتے ہیں کہ ایک جیل خانے میں ایک قیدی تھا، کیونکہ جماعت بھی ادھر کراتے تھے، سب سے دوستی بھی ہو گئی تھی، تو کہتے ہیں وہ ان کے پاس آیا جب اس کو پتہ چلا کہ یہ اتنا خوف زدہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب ڈریے مت۔ 2 کوڑوں کے بعد، کیونکہ اس کو سزا آلریڈی کسی اور جرم میں مل چکی تھی، تو اس نے کہا کہ 2-3 کوڑوں کے بعد جب کوڑا پڑتا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کدھر پڑا ہے کدھر نہیں پڑا، تو کہتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا ان کو حوصلہ والا معتصم نے بڑی بے دردی سے آپ کو کوڑے لگوائے، اور اس وقت جس وقت آپ روزے میں ہوتے تھے، امام صاحب روزہ رکھا ہوتا تھا اور ان کو کوڑوں کی سزا ہوتی تھی اور سارا جسم ان کا لہو لہان ہو جاتا تھا۔ معتصم کو اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ اگر احمد بن حنبل نے یہاں پر جان دے دی تو لوگ اسے اپنا پیشوا بنا لیں گے اور اسی بات پر جم جائیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو بہتر ہے کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ معتصم کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فساد شروع ہو جائے جس کا مقابلہ ہی نہ کیا جا سکے، تو اس نے پھر ان کے خاندان والوں کو بلایا تھا اور پھر بلا کے ان کو کہا کہ دیکھو تم دیکھ لو یہ صحیح سلامت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ حالانکہ اس وقت امام صاحب اتنے زخمی، کہتے کوئی جگہ ایسی نہیں تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو اتنی مار پڑی ہوتی نا شاید وہ بھی برداشت نہ کر سکتا کہ امام صاحب نے کتنا ظلم برداشت کیا تھا، لیکن وہ اپنی بات سے نہیں ہٹے تھے۔ ان کو ایک دفعہ عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ جب سمجھایا ان کو کہ دیکھیں جان کا خطرہ ہے تو یہ تو اسلام میں اجازت ہے ایسے کہ جان کا جب خطرہ ہو تو ہم ایسے کر سکتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے ٹھیک کیا، تم اگر ان کی بات مان کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہو تو تم نے ٹھیک کیا، لیکن میں یہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے یہ کیا تو رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کس وجہ سے یہ بات مان لی تھی۔ لوگوں نے قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق قرار دے دینا ہے، تو اس لیے میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، تو اس لیے انہوں نے اتنا ظلم برداشت کیا لیکن وہ ہارے نہیں ان کے آگے۔ کہتے امام صاحب کی وفات 12 ربیع الاول 241 ہجری جمعہ کو ہوئی۔ 9 دن یہ بیمار رہے تھے، اسی دوران لوگ گروہ در گروہ امام صاحب کو سلام کرنے اور تماداری کے لیے آتے رہے۔ بیماری کی خبر پھیلتی گئی اور لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا، یہاں تک کہ حکومت نے دروازے اور گلی پر پہرے بٹھا دیے۔ ملنے والے جو تھے وہ گلیوں اور مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے، بازاروں میں کاروبار میں خلل ہونا شروع، اتنے لوگ امام صاحب کی عیادت کے لیے آنا شروع ہو گئے کہ لوگ دیواریں پھلان کر آنا چاہتے تھے اور وہ ان کو روکا جا رہا تھا، تو ملاقات کے لیے قطاریں وہاں پہ بن گئی تھی۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 77 سال تھی۔ ایک ہفتہ تک لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی تھی۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو میں جب آپ سے بار بار یہ کہتی ہوں نا کہ ہمیں تو ایک لفظ بھی ان کے مقابلے میں نہیں آتا جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، تو ہم کتنے آرام سے فرقے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دوسرے والوں کو ہم کتنی باتیں کرتی ہیں۔ دیکھو انہوں نے تو ہمیں یہ نہیں بتایا تھا، وہ تو اپنی جگہ کام کر گئے، بعد میں رہنے والے صرف لڑائی کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا۔ تو چلیے جی اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ سورۃ عادیات بہت پیاری سورہ ہے، اور سب سے پہلے تو سورہ شروع کرنے سے پہلے میں فرزانہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ ٹیسٹ بناتی ہیں۔ شروع میں ان کو کہہ دیتی ہوں کہ اچھا 2 صورتیں میں کر لوں گی، آئی تھنک یہ چھوٹی سورہ ہے، لیکن جیسے جیسے تیاری ہوتی ہے پھر میں اس کو تنگ کرتی ہوں کہ نہیں ایک ہی سورہ ہوگی، اس میں اتنے زیادہ سبق ہے، تو وہ بیچاری پھر سے اس کو کاٹتی ہے، پھر سے وہ نئے کویسچنز تیار کرتی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جو ٹیسٹ پہنچتے ہیں کوئی آسان نہیں ہے، آنیسٹلی کتنے لوگ اس کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک لکھتا ہے، ایک اس کو ٹیسٹ بناتا ہے، ایک اس کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ کوئی غلطی نہیں رہ گئی، پھر اس کو گوگل ٹیسٹ میں بنا کے آپ تک پہنچتے ہیں۔ اور میں جتنی تیاری کرتی ہوں میں ان کے ساتھ نوٹ شیئر کرتی ہوں کہ اچھا یہ والے ہیں، یہ والا کویسچنز آپ ایڈ کر دیں، تو تب آپ تک وہ بات ایک کویسچنر پہنچتا ہے، تو اس لیے آپ پوری محبت سے اس کا ٹیسٹ دیا کریں۔ تو سورۃ عادیات جو ہے، عادیات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ گھوڑوں کے دوڑنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں قسم کہی، پہلی آیا میں ہی یہ ورڈ آیا ہے۔ تو گھوڑے جن کو دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے جو مجاہدین استعمال کرتے ہیں نا، ان کا دوڑنا جو ہے اس کو عادیات کہتے ہیں۔ اس سورہ میں 11 آیات ہیں، 40 کلمات ہیں، 163
इसमें हरूफ हैं और एक रुकू है, छोटी सी सूरा है। अच्छा, शुरू में आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 5 कस्में खाई हैं, तो वो किस चीज़ की हैं? पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप उनको 5 आयात को बड़ी आसानी से समझ जाएँगे। देखिए, मक्का के लोगों को ना उस वक़्त जब ये सूरा नाज़िल हुई थी, ये मक्की दौर की सूरा है। उनमें घोड़ों का जो था ये बहुत ज़्यादा रिवाज, इस तरह से कह सकते हैं कि उनको घोड़ों से बड़ी मोहब्बत थी। और अभी भी अगर रिसर्च आप देखते हैं ना तो कहते हैं कुत अच्छी खुद ही से कुछ हो रहा है, खुद ही से ठीक हो रहा है, अब ठीक हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी, तो जो मक्का के लोग थे ना उनमें ये घोड़ों से बहुत उनको मोहब्बत थी, यहाँ तक मोहब्बत थी कि घोड़ों की नस्लों का भी उनके पास रिकॉर्ड होता था। जैसे इंसानों का होता है ना कि उसका दादा कौन था, तो उसका दादा कौन था, तो उसका दादा कौन था। इसी तरह से ये घोड़ों के भी पूरे रिकॉर्ड इनके पास होते थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी वही चीज़ को जिससे वो इतनी मोहब्बत करते थे और उनके लिए किस तरह से वो घोड़े जो थे उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट थे, वो चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक्सप्लेन यहाँ पे की है कि जब तुम घोड़ों को हुक्म देते हो, बेसिकली तुम क्या करते हो? उनको खाना खिलाते हो, उनका टेक केयर करते हो और किस तरह से वो तुम्हारे एक हुक्म के तेरे तुम्हारे एक इशारे पे आधी रात को उठ के भागते हैं और इतनी तेज़ी से भागते हैं कि वो हाँफ रहे होते हैं और उनके पाँव के नीचे, क्योंकि आपने देखा हो ना घोड़े अक्सर उनके पाँव के नीचे ना लोहे का वो बना होता है, पाँव बना होता है, जो वो लगा देते हैं। तो वो जब रात को पथरीली ज़मीन पे वो भागते थे ना, तो वो सुम जब लड़ते जैसे ज़ोर से लगता है ना लोहा उसके साथ पथरीली ज़मीन पे, तो एक चिंगारी सी निकलती है, तो वो रात को वो चिंगारियाँ जैसे नज़र आती थी। क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि रात को ये सफ़र करते थे, उस ज़माने में अपने कितनी दफ़ा हमने पढ़ा ना कि कत्ल गारत का ज़माना था, बहुत ज़्यादा चोरी करते थे, डाके डालते थे। तो एक तो उसलिए भी घोड़े इस्तेमाल करते थे, दूसरे जब ये जंगों पे जाते थे तो तब घोड़े इस्तेमाल होते थे। तो ईदर वे आप देखिए कि घोड़ों का जो था कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बताते हैं कि देखो तुम किस तरह से उनको लेके जाते हो, किस तरह से वो हाँफते हैं, किस तरह से वो भागते हैं, किस तरह से वो यहाँ तक कि वो दुश्मन के अंदर मुकाबले के लिए अंदर घुस जाते हैं। देखिए, एक कॉकरोच को भी मारने लगते हैं ना, तो आपने नोट किया होगा कि जैसे ही आप उसको मारते हो उसको कुछ सेंस ऐसी हो जाती है कि वो एकदम से भागता है, कभी उधर छुपता है, कभी उधर छुपता है। घोड़े को भी तो पता चलता है ना, लेकिन वो किस तरह से जिस वक़्त अपने मालिक बैठा होता है उसके ऊपर और वो पूरे के अंदर जैसे काफ़िले के अंदर वो घुस जाते हैं या शहरों के अंदर घुस जाते हैं या किस तरह से कत्ल गारत में दूसरी तरफ आता है कि किस तरह से जाते हैं। उनको पता होता है, उनको मतलब आगे सामने अगर जंग हो रही है तो तलवारें हैं, वो मार सबसे पहले तो घोड़े को ही लगती है ना, फिर आगे जाके मालिक को लगती है। तो ये बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे घोड़े की वफ़ादारी की बात की है कि वो किस तरह से अपने मालिक का वफ़ादार है और वो ये नहीं कहता कि अब तो मेरा थोड़ी दुश्मनी है जो मुझे आप जंग पे लेके जा रहे हो तो मैं वहाँ पे मरूँ। किस तरह से वो अपनी जान तक भी दे देता है। तो अब आपको थोड़ी-सी इसकी समझ आएगी, मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाह रही थी कि वल आदियाति ज़बहा, कि कसम है दौड़ने वालों की जब वो हाँफ रहे होते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। फल मूरियाति क़दहा, और चिंगारी निकालने वालों की सुम मारकर, कि सुम मार के चिंगारी, जैसे मैंने आपको बताया ना, क्योंकि उनके पाँव के नीचे वो लगा होता है, लोहे की पाँव उनके बने होते हैं। अच्छा, ये जब चिंगारी निकलती है ना, इससे मुझे याद आया बल्कि कि मौलाना तारिक जमील उनका एक वीडियो था, बड़ा चिंगारी पे था कि जब 100 कन कहते हैं ना, तो कहते हैं कि कन, उनसे किसी ने पूछा कि आपने एक ही शादी की है, आपने कभी सोचा नहीं कि दूसरी शादी करें? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बीवी ने इतनी वफ़ा की है मेरे साथ कि मैं नहीं सोच सकता कि मैं उसको इतनी तकलीफ़ दूँ। और उन्होंने इतनी प्यारी एग्ज़ाम्पल दी, उन्होंने कहा कि ये कन जो होता है ना, कहते हैं कि जब लोहा, जैसे अभी मैंने बताया ना कि पथरीली ज़मीन पे लग रहा है लोहा तो एक चिंगारी निकलती है। तो कहते हैं इसी तरह से जब लोहे को दूसरे पे रगड़ा जाता है ना तेज़ी से, तो चिंगारी निकलती है। तो वो चिंगारी जो आँख में कभी लग जाती है तो जो दर्द होती है, आप सोचें ज़रा कितनी तकलीफ़देह चीज़ है। तो कहते हैं वो सौकन जो लफ्ज़ बना हुआ है ना, तो वो इसी से बना है कि वो 100 चिंगारियाँ आँख में डाल दो, वो इतनी तकलीफ़देह चीज़ है। तो मुझे बड़ी अच्छी उनकी ये बात लगी, तो मैं जब ये पढ़ रही थी ना, तो मुझे उससे एकदम से मुझे याद आया, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो उन्होंने बहुत प्यारी बात की कि नहीं, मैं अपनी बीवी को वो तकलीफ़ नहीं देना चाहता। तो बड़ी प्यारी थी बात। अच्छा जी, तो ये घोड़े जो हैं ये इस तरह से भागते हैं। फल मुग़ीराति ज़बहा,
اور وہ حملہ کرنے والوں کی جو صبح سویرے کیسے، کیونکہ جب جنگوں میں بھی جاتے تھے نا تو صبح ارلی مارننگ یہ لوگ حملہ کیا کرتے تھے، اور اگر یہ چوری چکاری کے لیے بھی جاتے تھے تو رات کو سفر کرتے تھے تاکہ وہ پتہ نہ چلے، اینڈ صبح وہ تہجد کا سے پہلے جب فجر کا شروع کا ٹائم ہوتا ہے نا اس وقت یہ جا کے حملہ کرتے تھے تاکہ سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس وقت ان کو نہیں پتا ہوتا تو ان کے اوپر وہ حملہ کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر وہ اڑاتے ہیں ساتھ اس کے غبار، تو وہ اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں کہ اس سے غبار جیسے اڑتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں اس کے ساتھ جماعت میں، کہ جب لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے تو سامنے پورے کے پورے لوگ، لشکر پورا ہوتا ہے تو کس طرح سے ان کے اندر گھس جاتے ہیں اور ایک سیکنڈ میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں کیونکہ ان کے مالک کا حکم ہوتا ہے۔ یہ اتنی قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کیوں کی ہے؟ آپ ذرا سوچیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی ہی آیت میں ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان بے شک تو اپنے رب کے لیے بڑا ہی ناشکرا ہے۔ گھوڑے کوئی دیکھ لے کہ کس طرح ایک ایسی مخلوق جو صرف اپنے اس کا مالک اس کو ایک صرف کھانا دیتا ہے تو کس طرح سے وہ اپنے مالک کے لیے اپنی جان اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، اور تو کتنا قنوط ہے، تو کتنا ناشکرا ہے، تو دیکھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے کس کس نعمت سے نہیں نوازا ہوا اور پھر تو اس کے ساتھ ناشکری کرتا ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ قنوط وہ انسان ہوتا ہے جو مصیبتوں کا ذکر زیادہ کرتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے، آپ نے سنا ہے نا کئی دفعہ یہ بات ہم کہتے ہیں کہ بہت نیگ کرنے والا، کہ سارا وقت ہی نیگیٹو، کوئی نہ کوئی ہزار نعمتیں پاس ہے لیکن جو ایک چھوٹی سی چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لی ہوتی ہے بس اس کو ہی دیکھی جائے گا، اسی کے بارے میں بات کرتا رہے گا کہ یہ نہیں ہے میرے پاس، یہ نہیں ہے میرے پاس، یہ نہیں ہے میرے پاس۔ اب دیکھیں یہ جو نیک کرنا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ ایسے لوگوں سے کہتے ہیں بچنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اتنی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے کہ وہ بندے کا خون بھی چوس لیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے مکہ گئے تو ایک دفعہ ان کے گھر پہ گئے تو ان کی بیوی گھر پہ تھی، تو خود وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ گھر پہ نہیں تھے، تو انہوں نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ خاوند کا کیا حال ہے۔ انہوں نے بزرگ تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ان کے فادر ہیں۔ انہوں نے اس لیے اس زمانے میں مہمان کی بڑی عزت ہوتی تھی کہ اللہ کی رحمت سمجھتے تھے، تو اس کی بیوی نے اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی انہوں نے شکایتیں لگانی شروع کر دی کہ اس کو تو میرا خیال ہی نہیں ہے، سارا وقت یہ کرتے رہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آرام سے سنتے رہے، لیکن جیسے وہ واپس نکلے تو کہتے ہیں کہ اچھا جب اسماعیل آئے، آپ کے خاوند آئے گا تو اس کو میرا سلام دینا، اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے انہوں نے تمہیں سلام دیا ہے، اور اس کو میرا ایک پیغام دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے ان کو بتایا کہ یہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے فادر تھے، اور چوکھٹ بدلنے کا مطلب تھا کہ بیوی بدل لو، یہ بیوی تمہیں چین سے نہیں رہنے دے گی، تو اس لیے نیگ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اتنی بری بات ہوتی ہے کہ بندہ بڑے ہی ناشکرا ہوتا ہے۔ اچھا، قنوط کا ایک اور مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ کہتے ہیں جیسے میں تو سیلف میڈ ہوں، میں تو اکثر آپ دیکھیں کسی کو آپ دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اتنی محنت کی، میں سیلف میڈ ہوں، میرے پاس تو پیرنٹس کے پیسے بھی نہیں تھے، مجھے کسی نے ہیلپ نہیں کی، میں نے جو کچھ کیا خود کیا۔ ایسے لوگ بھی تکبر کا شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی قنوط میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر قنوط کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ نعمت کو دیکھے لیکن نعمت دینے والے کو نہ دیکھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نعمتوں کا بڑا دیکھتے ہیں کہ او اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی عطا کیا ہوا ہے، یہ بھی دیا ہوا ہے، وہ بھی دیا ہوا ہے، لیکن جہاں پہ دینے والے کے کون ہے اس کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا بھی شکر ادا کرے کہ جس نے دیا ہوا ہے۔ اور ایک طرف نعمتوں کی بارش اور دوسری طرف اپنی ناشکری کہ کیسے انسان کرتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اب نعمتیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں اتنی زیادہ، تو ہم اس کا کیسے شکر ادا کریں؟ ہم تو ایک ایک سانس، اگر سانس کے ساتھ ہی تو بولیں گے نا شکر ادا کریں گے، تو وہ سانس ایک آنا بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں کہ سورۃ تکویر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن لوگوں جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں نا اس کے بارے میں تم سے ضرور لا تسألن ہے کہ ضرور بضرور تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ نعمتیں کیسے استعمال کی ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں،
اگر تھوڑا سا بھی اگر صرف اپنی اراؤنڈ ہی دیکھ لیں، ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہمارا سننا ہے نا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا سانس لینا، ہمارا ایک ایک چیز آپ کاؤنٹ کرتے جائیں، ملینز آف ملینز آپ کو چیزیں ملیں گی کہ ہم کیسے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر یہ بات کہ یہ شکر ہم ادا کیسے، ہم یہ کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، 100 دفعہ صبح کر لیا، 100 دفعہ رات کو کر لیا، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن آپ آنکھوں کا شکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے نا وہ چیز نہیں دیکھنا۔ اس سے بالکل ایسے ہی ہے، اگر آپ کسی کو ہیلپ کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ ان کا پورا خرچہ بھی اٹھاتے ہو، آپ ان کے بچے بھی اسکول بھیج رہے ہو، اگر بیمار ہوتا ہے تو آپ ان کے وہ بھی ٹیک کیئر کر رہے ہو، آپ سارا کچھ کرتے ہو، لیکن آپ ان کو کہتے ہو کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے نا، یہ ان سے ذرا بچ کے رہنا، یہ بڑے تکلیف دینے والے ہیں، انہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، اور آپ کو لگے یہ کہ وہ جو آپ نے پیسہ دیا نا، وہ انہی پیسوں سے گفٹ لے کے دوسرے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جا کے، اور کھانے کھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ فن کر رہے ہیں۔ یہ ایک میں نے آپ کو بالکل چھوٹی سی اگزامپل دی ہے کہ اکثر لوگ ایسے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں جس لیے دی ہیں، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، نعمت دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے، تو ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جس چیز سے اللہ نے منع کیا، جس چیز کے سننے سے منع کیا، جس چیز سے بولنے سے، چغلی لگانے سے، جھوٹ بولنے سے منع کیا، جن جگہوں پہ جانے سے منع کیا، ہم کرتے ہیں نا، تو اللہ کی نعمت کا حق تو نہیں ادا کرتے ہیں، یہ پوچھا جائے گا۔ اسی لیے قیامت کے دن ہمارا ایک ایک عضو، ایک ایک ہماری جلد سے لے کے ہمارا ایک ایک، دیکھیں ہم نے پڑھا تھا پہلے نا کہ یہ ہوائیں بھی گواہی دیں گی، یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں وہ گواہی دے گی، تو یہ زمین بھی تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نا، کہ ہلا نہیں مارتی ہمیں، ایسا نہیں ہوتا کہ زلزلہ آیا دھڑ سے ہمیں پھینک دیا، چلو جی جاؤ یہاں سے جاؤ، آسمان ہمارے اوپر گرا دیا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کا سوال پوچھیں گے۔ کہتے ہیں ایک غیر محسوس سی نعمت ہوتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کرواتے ہیں بندے کو، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دستک ہوتی ہے، آج کل تو اگر اچھا بڑے شہروں میں ہے تو یوزلی ایسے نہیں ہوتا، لیکن مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو ہمارے ایسے ہوتا تھا کہ گھر میں مانگنے والے جیسے فقیر آتے ہیں، تو ایٹ دیٹ پوائنٹ اگر آپ یہ سوچیں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بہتر جگہ پہ رکھا ہے، اور جو کہ میرا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے، جب بھی آپ کسی کو دیتے ہیں نا، آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار تیرا کروڑ شکر کہ مجھے دینے والوں میں تو رکھا ہوا ہے، مانگنے والوں میں نہیں رکھا ہوا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں نا کہ دنیا میں ایک کہتے ہیں نا پہیا، وہ چکر چلتا ہے، کبھی اچھے حالات ہیں تو کبھی برے بھی حالات ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا پاک پروردگار ہمارے کبھی ایسا ہمارا حال نہ ہو کہ ہمیں کبھی کسی کے آگے مانگنا پڑے، کیونکہ مانگنے والے کے اتنا آنیسٹلی کبھی آپ ان سے بات کر کے دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ 1000 دفعہ سوچا، 1000 دفعہ نماز میں جا کے بھی روئے کہ کیا مطلب ایسی کوئی مجبوری آ جاتی ہے، سم ٹائم حالات ایسے ایک دم سے پلٹا کھاتے ہیں۔ ون آف میں کسی سے بات کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اپنا میرا کاروبار تھا، میں اچھے بھلے کام کر رہے تھے، اور وہ کام ایسا تھا کہ جس میں ان کو کھڑے ہو کے کام کرنا تھا، تو شی سیڈ کہ پیسے بھی اچھے بھلے آ رہے تھے، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور پاؤں جو ہے نا ان کی ٹانگ وہاں پہ ان کی ٹوٹ گئی، اور جس کی وجہ سے وہ سریا سے وہ کہتے ہیں لگا دیتے ہیں، ویسا ہوا، اور پتہ نہیں جو بھی ہے وہ نہیں چل سکی، 6-7 مہینے تک تو کہتی ہے میں بستر سے نہیں ہٹ سکی، اور جو کمائی کا ذریعہ تھا دیٹ واز دا اونلی کمائی کا ذریعہ، تو وہ نہیں کر سکی، اور پھر ایک وقت آ گیا تھا کہ وہ کسی اور سے مانگنے کے لیے انہیں مطلب پوچھنا پڑا کہ آپ میری ہیلپ اتنی کر سکتی ہیں۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے، ہماری تقدیر کے فیصلے کس وقت آ جاتے ہیں، اس لیے پہلے سے دعا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہم انی اعوذ بک من اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع صحتک۔ میں بہت پڑھتی ہوں یہ دعا اس لیے کہ سجدوں میں بھی جا کے مانگا کریں، کیونکہ دیٹ از دا اونلی تھنگ، جب ہم کہتے ہیں نا ایک سکون سا آ جاتا ہے کہ اچانک کوئی چیز نہیں آئے گی، کیونکہ اچانک جب ایسی چیزیں آ جاتی ہیں نا تو وہ بڑی تکلیف دیتی ہیں، ایون تو بتا کے بھی آئے تو بھی تکلیف دیں گی، لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا رحم کرنے والے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پھر ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کریں، اور آپ دیکھیے گا کہ جب شکر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان اللہ یحبو، کہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان یرا، کہ وہ دیکھے آثارو نعمت ہی، اپنی نعمت کے اثار علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اب دیکھیے جب بہت پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا، تو میں پتہ ہے کیا سوچتی تھی، میں کہتی تھی دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اگر اللہ نے اتنا دیا تو اچھے اچھے کپڑے پہنو، نظر آئے کہ میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، نظر آئے۔ اس وقت میں نے اس طرح سے سوچ رہی تھی۔ پھر جب میں نے اس کو ڈیپتھ میں پڑھا، جب میں نے ایکچولی اس کو سمجھ کے پڑھا، تو سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں، کہ میرا بندہ جس کو میں نے اتنی نعمت دی ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ شاعر اللہ، کہ کسی کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، کہ کسی کو دیکھ کے انسان دیکھ کے یہ کہے کہ او مائی گاڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ کتنا کرم کیا ہوا ہے، اس کا بولنا ایسا ہو جائے کہ لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی بات نکل رہی ہے، اس کا دیکھنا ایسا ہو جائے، اس میں حیا اتنی آ جائے، اس کی پرسنالٹی ایسی بن جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں ایک عام شکر ہے، شکر بھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ دو طرح کے شکر ہوتے ہیں۔ ایک عام شکر تو ہر بندے کو جو کرنا چاہیے، زبان سے اللہ کی حمد بیان کرنا، اور اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور اب دوسری خاص شکر یہ ہے کہ زبان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور دل میں اس کی معرفت کا سرور ہو۔ کہ دل میں معرفت کیسے، کہ آپ امیجن کیا کریں، جب آپ شکر کرتے ہیں نا تو بولا کریں اور ساتھ بول کے امیجن کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از لسننگ می، میں الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری تمام کے تمام جو تعریفیں اور تمام کے تمام شکر تیرے لیے ہیں، یا اللہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھی جس طرح سے تو نے مجھے بنا دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اعضاء، ہمارے ایک ایک اعضاء جو ہے نا اس کی اطاعت میں لگا ہوا ہو، زبان اور دوسرے سارے اعضاء اس کے حرام کردہ جو چیزیں ہیں اس سے بچیں۔ اب دیکھیں شکر کا ایک یہ اینگل جو ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے صبح تسبیح لے کے 100 دفعہ 1000 دفعہ شکر ادا کرنے کے بعد اس کے بعد نکلے تو ہم سارا کچھ وہ کریں جو اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ شکر تو نہیں ہے نا۔ شکر کیا ہے کہ ہمارے اعضاء، ہمارے پورے جسم پہ وہ نظر آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم شکر کیسے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ دعا جب کرتے ہیں اللہم اعینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی، صبح کی دعاؤں میں ہے، ایوری مارننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے کہ یا اللہ مجھے عبادت بھی ایسا کرنے کی توفیق دے کہ جو خوبصورت عبادت ہو، مجھے ایسا شکر ادا کرنے کی توفیق دے کہ ایسا شکر ہی کسی نے نہ کیا ہو۔ اور پھر سورۃ نمل میں حضرت سلمان علیہ السلام کے شکر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ انہوں نے جب دعا کی تھی، جب وہ گزر رہے تھے اور چونٹیاں دیکھی کہ وہ، کیونکہ وہ تو سن سکتے تھے نا جانوروں کی آوازیں، ان کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ چونٹی کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلمان کا لشکر آ رہا ہے تو ہمیں رون نہ دے، تو ہنسنے لگ گئے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے ایسی طاقت عطا کی کہ میں ان کی آواز سن سکوں، کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی۔ بہت پیاری دعا ہے کہ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور جب اس دعا کے آپ اس حصے میں آتے ہیں نا تو اس کو ریپیٹڈلی پڑھا کریں، بار بار پڑھا کریں کہ یا اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، یا اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ بہت پیاری دعا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو دیکھیے ایک فائنل بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اب یہ دیکھیں جب ہم پورٹل کی بات کرتے ہیں نا کہ آسمان دروازے ہو جائے گا، پورٹلز ہیں، ادھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ملتے ہیں، یہ پورٹلز ہیں، یہی پورٹلز ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شکر کا ہمیں ایک فارمولا دے دیا، تم اگر شکر ادا کرو گے، ظاہری اپنے عذاب پہ بھی نظر اس پہ رکھو گے کہ میں نے کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تم کہو اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا شکر تو نے مجھے رزق کتنا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور دے دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا شکر تو نے مجھے دیکھنے کی توفیق دی، اللہ آپ کی نظر اور تیز کر دیں گے۔ یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے بولنے کی طاقت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دیں گے۔ اللہ سبحانہ تیرا شکر تو نے مجھے دماغ عطا کیا۔ دیکھیں اب جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں
آپ نے کتنے لوگوں کا سنا نا الزائمر ہو جاتا ہے، یادداشت بھول جاتی ہے، پہلے سے شکر کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے ایسا دماغ دیا کہ مجھے یاد رہتی ہیں چیزیں، یا اللہ مجھے یاد، کیونکہ دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتایا نا ہم لوگوں کو کہ ایسا ہوگا کہ انسان جو جانتا ہے وہ بالکل لا علم ہو جاتا ہے، اور ہمارے سامنے آنکھوں کے ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے اچھا اس کے ساتھ ہوا ہے، اس کے ساتھ ہوا ہے، ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نہ کرے ہم نے بھی اگر اس ایج میں آتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے سے شکر، ہر چیز کا نام لکھ لیں اور لکھ لکھ کے شکر ادا کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ میں ضرور بر ضرور، دیکھیں اس میں اتنا زور ہے نا، لا کا بھی زور ہے اور تشدید کا بھی زور ہے کہ میں تمہیں ضرور بر ضرور عطا کروں گا۔ اور پھر اگر تم وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نہیں کرو گے شکر، ان عذاب لشدید، تو لوگوں میرا عذاب بھی پھر بڑا شدید ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو کیوں کر نعمت الہی کا شکر ادا کرنے سے باز رہ سکتا ہے، حالانکہ اس کے شکر کے نتیجے میں اس نے کہیں اس سے بڑی نعمت تجھے عطا کر دی، تیرے شکر کرنے کے نتیجے میں اس سے کہیں بڑی نعمت تجھے عطا کر دی جائے گی، لہٰذا تو ہمیشہ ہر نعمت پر شکر ادا کرتا رہے تاکہ اس سے بڑی نعمت تجھے مل جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ نعمتوں کا تعلق شکر سے ہے، اور شکر کا تعلق نعمت کے بڑھنے سے ہے، اور اللہ کی طرف سے انعامات میں اس وقت تک کمی نہیں آتی ہے جب تک بندے کی طرف سے شکر میں کمی نہیں آ جاتی۔ تو اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ کسی چیز میں کمی آ رہی ہے تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیں یہ حضرت علی نے تو بتا دیا کہ اس وقت تک کمی نہیں آئے گی، اس وقت تک کمی نہیں آئے گی جب تک آپ لوگوں کے شکر میں کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ نمبر 2 یہ کہ استغفار، یہ 2 چیزیں تو آپ اپنے کہتے ہیں نا پلو سے باندھ دیں کہ اتنی پیاری استغفار، انشاءاللہ جائیں گا میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی کہ شکر اور استغفار 2 چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کی پھر کمی نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان بڑا ہی نہ شکر ہے۔ اور پھر دیکھیں انسان کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ساری انسانیت کی بات اتنی بڑی کہہ دی کہ زیادہ تر لوگ تو نہ شکر ہی پھر ہوئے نا۔ اور ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں تو ہم کہاں کس طرح کے شکر ادا کرتے ہیں، تو شکر تو ہم تسبیح والا شکر کی بات تو یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے، تو کیا ہم ویسے شکر ادا کرتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے ہمیں؟ کیونکہ اب ہمارے پاس تو کیا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، جو ہم نے اپنے اراؤنڈ دیکھا، اچھا شکر کا یہ طریقہ ہے تو ہم ویسے ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہماری زندگی میں کھولا تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں، شکر تو یہ ہے ایکچولی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان کا حق ادا کر دینا، کیونکہ ان کے بارے میں تو سوال پوچھا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ بندے تو اس پر گواہ بھی ہے، تجھے پتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، قیامت کے دن تو خود گواہ ہوگا کہ تو دنیا میں کتنا نہ شکرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں ایسے کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ مال کی محبت میں بڑے شدید ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں مال کی محبت جو ہے نا، وہ ہر انسان کو مال چاہیے، ہر انسان کو پیسہ چاہیے جینے کے لیے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہاں پہ جو سینٹنس آیا ہے وہ تو نیگیٹو سینٹنس کی طرح ہے نا، کہ انسان بڑی مال کی محبت میں شدید ہے، کیونکہ آپ قرآن پاک میں اگر دیکھتے ہیں تو ہم اسی سے اگزامپل لے سکتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ اینگل سے ہمیں سمجھایا کہ یہ مال کی محبت حلال محبتوں میں سے ہے۔ مال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی سے ہمارے اندر اس کی محبت پیدا کی ہے، اور یہی امتحان بن گیا، یہی امتحان ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب یہ چیز نا، کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں قرآن میں سورۃ آل عمران کی آیہ نمبر 14 میں ہم پڑھیں گے، ابھی میں آپ کے سامنے پھر سے پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ اللہ نے خود ہی تو محبت ڈالی ہے، اور وہی محبت امتحان کیسے بن جاتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، کہ سجا دی گئی لوگوں کے لیے حب الشہوات، کہ محبت خواہشات کی، من النساء عورتوں سے، والبنینا بیٹوں سے،
والقناطیر اور خزانوں سے مقنطرتی جمع کیے ہوئے. اب خزانے تو ڈیفینیٹلی دولت ہی ہے نا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خود کہا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ شہوات، کہ اللہ نے سجا دی، اللہ نے ہمارے اندر خوشنما بنا کے ہمیں بھیج دیا، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہیں. تو اچھا جی، اب من الذہبی، اور پھر سونا، والفضہ، اور پھر چاندی، والخیل المسوماتی، اور گھوڑے جو نشان لگے ہوئے، والانعام، اور اس کے ساتھ مویشی، والحرثی، کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، اے لوگوں یہ دنیا کی زندگی کے فائدے ہیں. ساتھ بتا بھی دیا کہ دنیا کی زندگی کے فائدے ہیں. واللہ، اور اللہ کے پاس، عندہ، اللہ کے پاس حسن معاب، کہ بڑا خوبصورت ٹھکانہ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کل کہہ دیجئے نبی، انبیوکم کہ ان کو بتا دو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر من ذالک، اس سے زیادہ بہتر چیز. یہ جو ساری لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی نا، گھوڑے، اب اس زمانے میں گھوڑے تھے، آج گاڑیاں سمجھ لیں. جس کے پاس بھی آپ دیکھیں پیسہ آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی گاڑی بڑی آ جاتی ہے، اچھی والی آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر چیز میں تمہیں بتاؤں، للذین اتقوا، ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں، عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے اندر کیا ہے کہ نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور ان کی پاک بیویاں ہوں گی. ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، یاد رکھنا لوگوں کہ واللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی سے محبتیں رکھی ہیں نا ہمارے اندر، تو پھر ہم نے ان کو رکھنا کدھر ہے کہ ان کی محبت کو ان کی جگہ پر رکھنا. اسی لیے تو وہ جو حدیث ہے ہمیں سمجھنے میں اب آپ کو تھوڑی اور آسانی ہوگی، کیونکہ ہم اتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرو. تو سینٹرل پوائنٹ آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے. پھر اس کے تھرو آپ جس چیز سے بھی محبت کرو گے نا تو وہ اس کے دائرے کے اندر رہے گی، وہ اس سے باہر نہیں نکلے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن پاک میں سورۃ تکاثر میں فرمایا تھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان تو اتنا ہلاک ہو جائے گا، الہاکم التکاثر کی کثرت نے تجھے ہلاک کر دیا، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. یہ ایسی چیزیں ہیں نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں نا اس کو کھول کے بیان کر دیا. اب جب بھی ہم ایسی کوئی بھی سورہ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچے اچھا اس کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے، اس کے بارے میں اچھا فلاں ایسا ہے. اپنی ذات پہ لینا ہے کہ کہیں میں تو ایسا نہیں کرتی ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے مجھے اور کی لالچ ہے، میں اور لینا چاہتی ہوں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں میں تم پہنچ جاتے ہو. پھر سورۃ ہمزہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ وائل ہے ان لوگوں کے لیے، ہر اس بندے کے لیے. وہ ہم نے انشاءاللہ آگے صورت آئے گی جو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، اور وہ جو لمزہ کہتے ہیں نا لومڑی کی طرح کے چلاک ہوتے ہیں اشارے کرنے والے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الذی جمع مالا وعددا، کہ وہ جو اپنا مال جمع کرتا ہے نا اور پھر گن گن کے رکھتا ہے، جیسے بار بار اس کو کھولتا ہے پھر اس کو گنتا ہے، اچھا اب اتنے جمع ہو گئے پھر اور جمع کرتا ہے. یہ ایک محبت ہوتی ہے نا مال کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی یہاں پہ بتایا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مال اس کا ہمیشہ رہے گا، لیکن وہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، یہ دنیا کی زندگی کی چیزیں. سورہ کہف میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ لوگو المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کا مال وہ ہے، زینت ہے. الباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی ہے نا وہ سب نیک جو کام تم کرتے ہو، خیر عند ربک ثواب و خیر عملا، کہ جو نیک کام ہے نا وہی تمہارے آگے جانے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اولاد ملنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ساری نعمتیں، مال مل جانا، ان کو انجوائے کرنا چاہیے ضرور، اور ساتھ اللہ کا بے انتہا شکر ادا کریں. جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے نا اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کریں، اللہ کی راہ میں بھی دیں، اپنی خرچے بھی پورے کریں، اور اللہ کے بندوں کی بھی خدمت ساتھ ساتھ کریں اگر اللہ نے اتنی توفیق دی ہے تو. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ
ये हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए खुतबतुल विदा में भी यही कहा था। और एक दफ़ा कहते हैं कि हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ मैदान उहद में तशरीफ़ ले गए और शुहदाए उहद पर इस तरह नमाज़ पढ़ी जैसे मैयत पर जैसे नमाज़ पढ़ते हैं ना उस तरह से। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि बेशक मैं तुम्हारा पेशवा और तुम्हारा इमाम हूँ, तुम पर गवाह हूँ। खुदा की कसम मैं अपने हौज़े कौसर को इस वक्त भी अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बेशक मुझे ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ या फिर ये फरमाया कि रुए ज़मीन की कुंजियाँ अता कर दी गई हैं। खुदा की कसम मुझे ये डर नहीं है कि मेरे बाद तुम शिर्क करने लगोगे, बल्कि मुझे डर इस बात का है कि दुनिया की मोहब्बत में यानी माल और दौलत और दुनिया की हिर्स में तुम मुब्तला हो जाओगे। और एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे बारे में डर है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे से सबकत ले जाने वाले बन जाओगे। तो ये माल की मोहब्बत जो है ना ये बड़ी ज़ालिम चीज़ है। ये बंदा रहने ही नहीं देती है। अब देखिए माल की मोहब्बत ना होना तो कभी भी ऐसा ना हो कि छोटे-छोटे बच्चों को माएँ किस तरह से छोड़ के घरों से निकलती हैं, जॉब करने के लिए क्योंकि उनको ये होता है अब डिग्रियाँ ली हैं, पढ़े हैं, तो फिर उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती है ना। देखिए जॉब करना मना नहीं है, जॉब बुरी बात नहीं है, लेकिन कहाँ पे कितना करना चाहिए, कहाँ पे कितना नहीं करना चाहिए, दैट इज़ द वन थिंग जो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक औरत पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। देखिए आदमी तो है ही कवाम, उसने तो कमाना है, अगर वो नहीं कमाएगा तो जवाबदेह होगा, उसकी तो ड्यूटी फ़र्क है ना। लेकिन माएँ जब घरों से निकलती हैं ना, तो पीछे जो औलाद का हाल होता है, अब देखिए जब सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, अब माँ ने भी काम पे जाना है, बाप ने तो जाना ही है, तो उस घर में एक लगता है तूफ़ान आया हुआ है कि बच्चों को भागम-दौड़ उनको नाश्ता जिस हाल में कराया जाता है, जैसे घसीट-घसीट के उनको तैयार किया जाता है। जब माएँ थक के घर आती हैं, तो बच्चों का होमवर्क देखने का वक़्त नहीं मिलता। अगर देखें भी तो इतनी क्योंकि गुस्सा ऑलरेडी होता है, ऑलरेडी थकी होती हैं, रख के एक थप्पड़ लगा रही होती हैं कि समझ नहीं आ रही है, ये नहीं करे, वो नहीं करे। मैं ये थोड़ा-सा आपको एक एंगल सिर्फ़ देना चाह रही हूँ। मेरा ये मतलब नहीं है कि औरतें काम ना करें, लेकिन हमें अपनी हदूद का कई दफ़ा देखना पड़ता है कि हमें हमारी ज़िम्मेदारी जब हम एक माँ बन जाते हैं, उस वक़्त हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, उस घर के मुतालिक हमारी क्या ज़िम्मेदारी है और औलाद के लिए क्या ज़िम्मेदारी है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, दोनों मियाँ-बीवी का ये फ़र्ज़ है, ये सब कुछ करना बिल्कुल फ़र्ज़ है, लेकिन कमाने का फ़र्ज़ जो है वो हिसाब आदमी को देना होगा, वो कवाम है। औरत जो है ना उसका फिर आपको पता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर माल की मोहब्बत इतनी ज़्यादा ना हो ना, अब देखिए मैं कई दफ़ा ये कहती हूँ कभी आपस में भी हम बात कर रहे होते हैं ना फ्रेंड्स भी, तो मैं कहती हूँ कि अगर चलो ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं जी काम करने जाना है तो फ्री में काम फिर कर लो, क्यों पैसे ले रहे हो? अगर फ्री में काम करने जाना पड़े तो नहीं जाओगी ना, तो बस आगे से जवाब खुद ही ले लो। लेकिन अगर बच्चे फिर यूजुअली माँओं के लिए कहते हैं ऐसी जॉब होती है जो सुबह अगर जाती हैं, जब बच्चे स्कूल से आ जाती हैं तो उस वक़्त तक वो जॉब करती हैं। जैसे डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो भी उनके आवर्स कम होते हैं, वीकेंड्स ऑफ होते हैं। स्कूल में टीचिंग की ऐसी जॉब है जो बच्चों के साथ ही माएँ वापस आ जाती हैं। तो यूजुअली माँओं का फिर बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। बाज़ माएँ ऐसी हैं कि जिन्होंने फिर बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। अब देखिए हमने इमाम शाफ़ी का पढ़ा था, इमाम अबू हनीफ़ा का पढ़ा था, तो माँओं का किरदार आपको नज़र आता है ना उसमें कि बाप तो फ़ौत हो गए थे, बहुत छोटे थे जब बाप फ़ौत हो गए थे, तो माँ ने किस तरह से ऐसी तो नहीं इतने बड़े-बड़े इमाम बने ना। वो कहती है ना कि मुझे माएँ तुम दे दो, मैं तुम्हें कौम अच्छी दे दूँगा, तो ये बिल्कुल वही हाल है कि माल की मोहब्बत कई दफ़ा इंसान को पागल कर देती है कि एक-दूसरे से बढ़ के काम करने वाली। अच्छा जी, एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा कहते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक बकरी का मरा हुआ बच्चा देखा, तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम इसे देख रहे हो कि जब ये अपने मालिकों के लिए ऐसे हो गया है कि उसकी कोई कदर नहीं रही, मालिकों के लिए उसकी वक़्त ख़त्म हो गई है, तो वो हकीर और बेकीमत हो गया तो उन्होंने इसको फेंक दिया है। साहबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल इसकी बेवक़्ती की बिना पर ही तो इसको फेंका है, मतलब वो मर गया होगा या जो भी है इसलिए तो उसको फेंक दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक इससे भी ज़्यादा हकीर है और बेवक़्त है। जितना ये मरा हुआ बकरी का बच्चा उन अपने लोगों के नज़दीक हकीर और बेवक़्त है। फिर एक हदीस में आता है कि सहाबा थे
साद बिन माज रदी अल्लाह अन्हु के बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया कि उनके पास ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कपड़ा आया था जो किसका था, खूबसूरत नज़ाकत उसमें इतनी थी, और वो रेशम जैसे होता है ना, एक ख़ास तरह का। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख रहे थे, तो सहाबा इतने इम्प्रेस हो रहे थे ना कि वाओ, ये किस तरह का कपड़ा है और इसकी बुनाई ऐसे और इसमें ऐसे। तो रसूल अल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा कि ये तो दुनिया का है ना, कि कभी तुम देखो कि साद बिन माज रदी अल्लाह अन का एक रुमाल जन्नत में इससे भी कहीं कदरों कीमत का है। तो जो लोगों को दुनिया का पता होता है ना, क्योंकि देखिए सूरह ज़ुहरफ में एक और इतनी प्यारी बात आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 33 में कि अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, एक ही उम्मत बन जाएंगे, तो मतलब इतने इम्प्रेस हो जाएंगे कि वो भी ऐसे ही हो जाएंगे, मतलब जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो सोचेंगे कि यही शायद ठीक तरीका है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तो हम ज़रूर रहमान के मुनकरों, मतलब अल्लाह को ना मानने वालों के लिए चांदी की छतें और सीढ़ियां बनाते जिन पर वो चढ़ते, और उनके घरों के लिए दरवाजे और तख्त भी जिस पर वो सब तकिया लगा कर बैठे होते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मुझे सिर्फ ये डर है कि कहीं अल्लाह को मानने वाले भी उनसे इम्प्रेस होके ना कर दें कि इतनी हकीर दुनिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, कि वो जो कहते हैं ना कि काफिरों को ऐसा अता करते कि उनके घर भी सोने के बने होते। अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी एग्जाम्पल दी थी ना कि देखो दुनिया जो है ना, वो एक समंदर की तरह है, एक भरे समंदर की तरह जो जिसका कोई किनारा नहीं है, और इंसान जो है ना उसकी एग्जाम्पल दी कश्ती की तरह, जैसे उसका दिल एक कश्ती की तरह है और इतना नाजुक जिसकी कोई हद नहीं। अब इतने बड़े समंदर में कश्ती जब चल रही होती है ना, तो वो आराम से उसकी लहरों पे चल रही होती है, चलती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान जब दुनिया में रहता है ना, तो वो आराम से दुनिया में से गुजरता रहता है। लेकिन अगर उस कश्ती के अंदर मतलब समंदर का पानी आ जाए ना, तो कश्ती बर्बाद हो जाएगी, कश्ती डूब जाएगी। इसी तरह से इंसान के दिल के अंदर जब दुनिया आ जाती है ना, तो इंसान भी डूब जाता है। बस दुनिया को उस तरह से इस्तेमाल करो जैसे दुनिया को इस्तेमाल करने का हक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी क्लियर आयत बता दी। देखिए एक एक आया ऐसी है कि इससे ज़्यादा सबक और हमें कहाँ से मिलेगा। सूरत तगाबुन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम्हारी बाज बीवियां और बाज बेटे तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे खबरदार रहो, तुम्हारा माल और बेटे महज फितना है। अब इतनी बड़ी बड़ी आयात है, ऑनेस्टली मैं कहती हूँ कि इसके बावजूद भी अगर किसी से हम पूछें कि अच्छा इसका क्या मतलब है, या हमें तो ये समझ नहीं आई, अच्छा दुनिया में तो फिर क्या हम ऐसे ना रहे। दुनिया में रहना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया हमारे लिए बनाई है, नेमतें हमारे लिए बनाई हैं। सिर्फ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इस्तेमाल करने का अल्लाह ने जो हदूद दी है ना, उनसे बाहर ना निकले। हमारा फोकस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हुक्म को मानना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत करना, जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस नेमत को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल करें। कभी दुनिया की हकीकत देखनी हो ना, तो कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करें। अब देखा करें कि आखिर इंसान का फिर क्या हाल होता है। आखिर में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ही तो जाना है। देखिए दुनिया जो है ना, अल्लाह अकबर, अब अपने अराउंड जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपने अराउंड लोगों को जानना शुरू होते हैं, किसी का दुख दर्द सुन रहे होते हैं, किसी को देख रहे होते हैं, कभी कभी इतनी हैरत होती है कि इतना मासूम, इतना छोटा सा इंसान और इतनी बड़ी बड़ी आजमाइश में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं। जब इंसान के ऊपर अपनी मुश्किल का वक्त आता है ना, तो आपने क्या सोचना होता है कि ये शायद मेरे ही किसी गलत काम का नतीजा होगा, शायद मैंने कोई गलत फैसला किया होगा। गलत काम का वो मतलब नहीं लीजिएगा कि कोई बहुत ऐसे वाला, मतलब कोई नाफरमानी का काम कर दिया, कोई ऐसी बात होगी जिसके नतीजे में मेरे साथ ही हुआ। लेकिन अगर किसी को आप इस गम में, आप इस तकलीफ में मुब्तला देखो ना, तो हमेशा ये सोचो कि वो अल्लाह की आजमाइश है। हम उल्टा करते हैं, अपने ऊपर आती है तो मेरे ऊपर तो आजमाइश है, निकल जाएगी, और दूसरा इसके ऊपर तो कोई अल्लाह का ही कोई आया कहर, इसने तो ऐसे किया है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी पर ज्यादती नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में बार बार ये फरमाया, वो रहमान है, वो रहीम है, वो किसी को तकलीफ में नहीं डाल सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो आजमाइश भी आती है ना, वो आजमाइश सारी चीजें लेके नहीं आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा बिशैइन मिनल खौफ, थोड़ा कुछ हिस्सा, वो पूरी आयत सूरत अल बकरा की पढ़ के देखिए, बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सुन मिनल अमवाल वल अनफुस, वो सारी की सारी बिशई के साथ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो कहते हैं ना कि जब माँ बच्चे को कोई चीज़ समझाने लगती है, वो नहीं मानता, फिर वो गलत काम करता है तो माँ ज़रा ज़ोर से डांटती है, फिर भी नहीं मानता,
تو پھر ماں کو غصہ آتا ہے، فار ایگزامپل کوئی آگ پڑی ہوئی ہے، سردیاں تھیں، آگ بیٹھ کے سیک رہے تھے، اب بچہ بار بار جا رہا ہے اور اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ ماں ایک تھپڑ مارے گی اس کو کہ بیٹا کیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کو نقصان ہوگا، اس کے نقصان سے بچانے کے لیے کرے گی نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ایسے کرتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جہاں بھی پہلا پہلا درد آئے نا، رک جاؤ اور سوچو کہ میرے اللہ کا میسج کیا ہے، میں یہ درد مجھے کیوں ملا ہے، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایسے درد میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفار کرنا شروع کر دو، وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بہت جلدی ہٹا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دیکھیے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں نا، پھر اصل میں زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا بھی جاتے جاتے ایک ہوتا ہے نا کہ ٹرپ کر جاتا ہے پاؤں، تب بھی رک جاؤ، سوچو کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی، سوچو کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا میسج ہے اس کے اندر۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو مرضی کریں، ہمیں بس ایسے ہی چھوڑ دیا چلو جی جاؤ جو مرضی کرو۔ ہاں فیصلہ کرنے کے اختیار دیے ہیں، لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، جس نے صبح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ دیا یا اللہ مجھے تھام لینا، یا اللہ مجھے سنبھال لینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیتے۔ جب تکلیف تھوڑی سی بھی آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے فوراً جھک جائے، اس کا شکر ادا کرے اور اس سے استغفار کرے کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے بتا دے کہ میں نے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ تو آپ بلیو کریں کہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، دل میں القاء اللہ سبحانہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اے بندے کہ کیا بھلا نہیں وہ جانتا، مطلب ڈیفینیٹلی تو جانتا ہے کہ جب نکال لیا جائے گا قبروں میں سے، جب تجھے قبروں سے نکالا جائے گا، اور ہم نے اس کی بہت ڈیٹیل پڑھ لی ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور تیرے دل کے اندر جو چیزیں ہیں نا وہ بھی نکال کے باہر لے آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ دیکھیے کہ ہم نے ابھی کیا پڑھا تھا، شکر جوارے پہ ظاہر پہ آ جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ظاہری طور پر دیکھو تو لگے گا کہ بہت ایسا ہے، یہ تو اتنا نیک ہے، یہ تو ایسا ہے۔ اور وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عالم، ایک سخی اور شہید کو بلایا جائے گا، اور دنیا میں اس کی واہ واہ اتنی تھی جس کو کھانے لوگ اس کو سمجھتے تھے اتنا بڑا عالم، سخی کو کہ وہ تو دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے اور اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور شہید وہ اللہ کی راہ میں گیا، اس نے تو اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ اپنی نعمتیں سب سے پہلے دکھائیں گے۔ آپ سوچئے ہمارے سامنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہماری نعمتیں دکھائیں گے اور پوچھیں گے کہ تو نے اس کا کیا حق ادا کیا۔ وہ کہے گا یا پاک پروردگار میں نے تو اتنا علم حاصل کیا، میں نے لوگوں کو سکھایا پڑھایا، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اور سخی کہے گا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری راہ میں اتنا خرچ کیا، جو سمجھ آئی میں نے یہ کیا۔ شہید کہے گا یا اللہ میں نے تو اپنی جان دے دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ دل کے اندر کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کیا تھا کہ تیری واہ واہ ہوتی، تجھے لوگ بڑا انعام دیتے، تو دنیا میں واہ واہ ہوئی تیرا انعام بھی تجھے مل گیا۔ اللہ اکبر! اتنا خوف آتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی سی بات بھی کہتے ہیں نا کہ اندر کی بات بھی کھل کے سامنے آ جائے گی، تو اس دن ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، کہ بندے اس دن تیرا اللہ جو ہے نا وہ بہت باخبر ہے، وہ ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے، کوئی اس دن بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ آ جاؤ گے تم لوگ۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہ اتنی پیاری سورہ، اتنی پیارے، اتنے خوبصورت سبق تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ جیسے کھول کے انسان کو اندر سے باہر، اس کے احساسات کیا تھے، اس نے کیسے دنیا میں زندگی گزاری ہے، بے خبری میں جو گزر گئی۔ اب آگے آنے والی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے بتایا ہے کہ میرے بندے اس طرح کی زندگی ہونی چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبح جب آپ فجر میں اٹھتے ہیں یا تہجد میں اٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبح سے مانگے کہ یا پاک پروردگار بس مجھے کبھی آنکھ پلک جھپکنے کی جو ہوتی ہے نا ٹائم، اتنا بھی مجھے کبھی میرے نفس کے پیچھے نہ چھوڑنا، یا اللہ مجھے سنبھالے رکھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لیں گے۔ بس یہ کہ اپنے آپ کو حاضر کر لیں،
बहुत प्यारी सूरतें ऑनेस्टली अगली सूरा अल-कारिया, मल-कारिया फिर से वो क़यामत का बार-बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला द डे ऑफ जजमेंट देखो लोगों एक दिन मेरे आगे आना है। ये थोड़ी-सी ज़िंदगी, थोड़े से दिन की ज़िंदगी है, उसमें अपने आप को इतना ख़राब मत करके आना कि तुम्हें फिर उसके बाद अफ़सोस हो कि मेरे साथ हुआ क्या है। आखिर में खाली हाथ दुनिया में अमल का टाइम है। अभी तुम एक दफ़ा अल्लाह अकबर भी कहोगे तो तुम्हारी नेकियां गिनी जाएंगी। मरने के बाद तो वो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, उसके बाद कोई अमल नहीं रहेगा सिवाय वो अमल जो दुनिया से तुम करके लेके गए हो वही तुलेंगे। वह अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, याद रखिएगा कि नामा माल तुला जाएगा। ऐसा नहीं होता कि इंसान से गलती नहीं हो, ऐसा नहीं होगा कि हमसे गलतियां नहीं होंगी, गलतियां होती हैं बंदे से, इसीलिए तो इस्तग़फ़ार भी साथ साथ करते हैं ना। तो फिर भी वो अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु ना, कि जिसका नामा माल भारी होगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिए एक नेक काम करने पे 10 नेकियां, अल्लाह चाहे तो 700 गुना ज़्यादा कर दे। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेंगे। अच्छा एक और बल्कि मैंने आपका टेस्ट भी है, मैं एक हदीस भी आपको यहाँ बता दूँ वरना आप कहेंगे कि टेस्ट में वो चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि इतनी चीज़ें बोलने वाली होती हैं कि ये जो आयत है ना वइन्नहु लहुब्बिल खैरि लशदीद वाली जो थी, उसमें एक हदीस आती है बुखारी की हदीस थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरीन से इतना माल आया कि उससे पहले आज तक इतना माल ही नहीं आया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में एक ढेर लगा दिया था और फिर जैसे नमाज के लिए आए तो आके पहले उनको कहते कि आते ही उन्होंने नमाज पढ़ी और उसके बाद उस खजाने के पास बैठे और उसको तकसीम करना शुरू किया लोगों में। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जंग बदर में मैंने अपना और अपने भाई जो थे उसका उनका भाई जो था खलील नहीं मेरे ज़हन से अभी नाम निकल गया लेकिन एनीवे उन्होंने अपना और अपने भाई का फ़िदिया दिया था। तो उन्होंने कहा कि उसकी वजह से मेरे ऊपर कर्ज़ है तो या रसूलल्लाह मेरी भी मदद करें, चचा थे उनके। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ठीक है ले लो। तो कहती है उन्होंने ना भरना शुरू किया अपना जो भी उनके पास कपड़ा होगा उसके अंदर वो माल भरना शुरू किया। तो जब उठाने लगे तो उनसे उठा नहीं, वो माल ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा कि किसी को आप कहिए या रसूलल्लाह कि कोई मेरी मदद करे। तो रसूलल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम खुद अपना माल उठाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप मेरी मदद कर दें, चचा थे मैं इसलिए याद भी आपको करवा रही हूँ। तो रसूलल्लाह ने कहा कि नहीं माल अपना तुम खुद ही उठाओ जितना तुम उठा सकते हो। तो कहते फिर उन्होंने थोड़ा सा माल बीच में से निकाला, फिर उठाने लगे, उनसे नहीं उठाया। फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ही कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। फिर उन्होंने थोड़ा सा माल निकाला और फिर उसको उठा के वो लेके गए। तो कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होके उनको देखते, जब तक वो नज़र आते रहे ना उनको देखते रहे और ये आया जो थी वो वो पढ़ते रहे कि इंसान माल की मोहब्बत में कितना ज़्यादा शदीद हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस हमें इससे बचा के रखे क्योंकि ये बहुत बड़ा फ़ितना है। अभी पढ़ा ना कि माल भी बीवी भी फ़ितना ख़ावंद भी, ख़ावंद का नहीं फ़ितना का, बीवी फ़ितना। लेकिन अज़वाज में ना मियाँ बीवी दोनों आ जाते हैं, बेटे भी फ़ितना। फ़ितना क्या होता है? फ़ितना बुरे सेंस में नहीं लिया करें, फ़ितना आज़माइश होती है कि क्योंकि इनसे मोहब्बत बहुत होती है, बच्चों से मोहब्बत होती है। ख़ावंद बड़े किस्मत वाली बीवियाँ होती हैं जिनके ख़ावंद को इतनी मोहब्बत होती है। लेकिन वो फ़ितना इसलिए आ जाता है कि उनकी ख़ातिर वो कोई गलत काम ना कर जाएँ, उनकी ख़ातिर वो गलत पैसा कमाना ना शुरू कर दें और वो ये भूल जाते हैं कि वो पैसा उनकी ख़ातिर जो कमा रहे हैं ना, वो अगर गलत पैसा होगा तो वो नस्लें तबाह कर देगा। वो बच्चे कभी भी माँ-बाप के हक़ में बेहतर बच्चे नहीं हो सकते, वो कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनके अंदर हराम का पैसा जाता है। इसलिए फ़ितना कहा है, इसलिए नहीं कहा कि वो फ़ितना होते हैं कि बस जिनको पता है कि किसको किसकी जगह पे कैसे रखना है उनके लिए वो फ़ितना नहीं है। तो ये जनाब यहाँ तक हम अपनी क्लास को रखते हैं। 19 मिनट ऊपर हो गए हैं। अच्छा जी, जिन्होंने सोना है वो तो सो जाए। अभी थोड़ी ही देर में मैं आपकी एक मुलाकात करवाने वाली हूँ अपनी एक स्टूडेंट से, बहुत प्यारी स्टूडेंट है। मैंने उनसे कभी पर्सनली बात नहीं की है लेकिन इतनी प्यारी उनकी आप जब मुलाकात करेंगे ना तो तभी आप उनको जानेंगे और आपका ईमान बूस्ट होगा। बेसिकली आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, आपको कुरान पाक से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक और लेवल समझ आएगी। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो ऑनेस्टली एक और दरवाज़े खुलते हैं, एक और एंगल खुलते हैं इंसान की ज़िंदगी में जो पहले कभी नहीं खुले होते। तो देखिएगा कि उनसे बात करके हम देखते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में गिव मी 5 मिनट्स इंशाल्लाह आई विल बी बैक। ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।